جس طرح لاج نے اسٹیج ڈائیورسفائی کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے لاج کے ویژن کا، اور آگے چل کے اس طرح ایک ڈائیورسفائی قسم کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوگا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس وقت جو اخبارات چلا رہے تھے یا ٹی وی چلا رہے تھے، اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ڈیجیٹل میں کس طرح ہم آگے آئیں، اور ڈیجیٹل فرسٹ بی بی سی کا بھی جس آرگنائزیشن کے لیے میں کام کر رہا ہوں یہ سلوگن ہے۔ تو ڈیجیٹل کے حساب سے آپ بالکل رائٹ ٹائم پر آپ نے قدم رکھا ہے، اگرچہ حاجی صاحب میرے حال نماز پڑھنے چلے گئے، اخبار والے لوگ بھی رجسٹ کریں گے آپ کو، ٹی وی والے بھی نہیں مانیں گے، کچھ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی، لیکن یہ ایونٹ جو آج میں دیکھ رہا تھا تو کچھ جگہوں پہ کہیں جہاں خوشی ہو رہی تھی تو کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ جس طرح اختر رضا سلیمی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ صحافیوں کو سنتے ہیں، تو اس وقت بھی بڑا خوف آیا کہ اگر لوگ صحافیوں کو سنتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی، لیکن آپ تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اچھا ٹیلنٹ ہوگا یونیورسٹیز کا، تو اس میں ڈفرینس یقیناً آئے گا۔ اسی طرح یہ راجہ صاحب نے سوال کیا فتح محمد ملک صاحب سے، وہ بڑا پرٹیننٹ انہوں نے کوشچن کیا، ملک صاحب نے جواب بھی دیا۔ تو راجہ صاحب نے اسی طرح کا سوال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی کیا تھا کہ جوڈیشری میں دریب پٹیل اور جسٹس کارنیلیس جیسے جج کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں۔ تو سر سوال آیا کہ شادی اب بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مشکل شادی تو میری ہوئی ہے جناب، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا، میں نے انہیں کہا تھا کہ جب یہ سوال کیا تو باہر نکلے تو فوٹو سیشن ہوتا، متی بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ جسٹس دوراب پٹیل اور اے آر کارنیلیس جیسے جج پیدا کیوں نہیں ہوتے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اچھا سر، ایک راجہ صاحب اب ایک سوال آپ فلم انڈسٹری اچھا اعظم صاحب متی بھائی اس کی وضاحت آپ چائے پہ کیجیے گا راجہ صاحب۔ یہ بھی ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ سوال آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن وہ شروع ایک طرف سے ہوا ختم دوسری طرف سے۔ نہیں، میں جب باہر نکلے تو فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ میں نے بول نیوز کے حوالے سے ایک سوال ججمنٹ میں چھوڑا تھا کہ یہ پہلے کن لوگوں کے پاس تھا اور اب کن لوگوں کے پاس ہے، تو اس پر آپ کیسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں آپ لوگ؟ تو میں ساتھ ان کے کھڑا تھا، متی بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے کہا سر یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر جو سوال کی کھوج لگاتا ہے نا وہ مسنگ پرسن میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ میں مسنگ پرسن میں آ گیا تو آپ 100 موٹو لیں گے تو میں کل سے کھوج لگانا اس کی شروع کر دیتا ہوں، لیکن وہاں پر المیہ یہ ہوا کہ ساتھ کھڑے تھے قیوم صدیقی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ راجہ صاحب اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر دوراب پٹیل پیدا نہیں ہوگا، انہوں نے اس کو بھی مذاق میں لے لیا جناب۔ تو ان کا ایک پارٹ ملک صاحب میں نے کہا تھوڑا سا لائٹر بھی اس کو لے کر آئیں کیونکہ کافی زیادہ وہ بات ہو گئی تو تھوڑا ہنسی مذاق والا بھی وہ بن جائے۔ ایک شکایت ہمارے دوست اور مینٹور فتح محمد ملک صاحب کے سامنے طاہر ملک صاحب کی بھی انہوں نے لگائی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی ملاقات آپ نہیں ہو سکتی ہے، اس کا حساب تو آپ گھر جا کے کریے گا۔ لیکن ملک صاحب ساتھ انہوں نے راجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود بھی مصروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ باقی امتیاز گل صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ امتیاز گل صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ ڈیجیٹل آپ جو پلیٹ فارم چلاتے ہیں کافی حساس معاملہ ہے، کچھ انٹرویوز بھی آپ کریں گے، خود انہیں بھی تجربہ ہوا متی اللہ جان کا انٹرویو کرنے کا اور رزلٹ ان کے سامنے تھا۔ تو جو اس وقت جو مجھے ایک انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے کہا کہ متی اللہ کے بارے میں غلط بد زبانی ہوئی، پوری بات نہیں بتائی۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسا بھی بندہ ہے بہرحال کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ تو ایک جو بات کی بار بار خوشی ہو رہی ہے وہ یہی بات ہے کہ جہاں پہ کمیونیکیشن کا کام جس طرح شیرازی صاحب نے کہا کہ بڑا اہم کام ہے، وہ چند مالکان کے ہاتھ ہوتا تھا اور وہ سودا کرتے تھے ضمیروں کا، اب وہ یونیورسٹیز کے ٹیلنٹڈ ہماری جو بچیاں آ رہی ہیں بچے آ رہے ہیں ان کے پاس ہے، اور وہ اب قوم کا ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، قوم کی آواز بنیں گے۔ یقیناً جو ہمارے ایکسپیرینس جو صحافی ہیں اور ادیب ہیں جو جس طرح انہوں نے مشورے دیے ہیں کہ اس میں آپ ایڈیٹوریل ایک بیلنس لے کر آئیں گے، تحمل ہوگا اور ذمہ داری والا جو پہلو ہے وہ زیادہ آپ اس کے اوپر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور آپ کا ہر دن اور ہر گھنٹہ ٹی وی اور اخبار آپ کے دروازے کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں
صرف جو اخبار کا جو سیکشن ہے ایڈیٹوریل یا اوپیڈ جو جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ نیوز سیکشن تو میں اٹھا کے کم از کم صبح ناشتے پہ نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، اب ہر جگہ خبر ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے جو بات مجھے راجہ بشارت کے حوالے سے ایک دن پہلے پتہ چلی میں اگلے دن اس کو پڑھوں. تو یہ بات بڑی اب خاص ہو گئی ہے کہ آپ کا جو ٹائم اسپین ہے، ٹائم فریم ہے، وہ اب امپورٹنٹ ہو گیا، اور اس میں جتنا جلدی آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ ممکن ہے. صرف ایک آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ جہاں پہ آپ نے مالکان کی طبیعت صاف کی ہے وہاں صحافیوں کی تربیت کے لیے اور ٹریننگ کے لیے بھی کوئی اہتمام کریں، تو اس چیز کی بھی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ سر دعا کیجیے گا تھینک ہمارے یو. لیے. اس سنجیدہ ماحول میں آپ نے ہمارے چہروں پر جو ہے وہ مسکراہٹیں بکھیری ہیں سر. تھینک یو سو مچ. جی سر پلیز. جی میرا نام جاوید ملک ہے. میں 20 سال سے ایجوکیشن پالیسی اور پبلک پالیسی میں کام کرتا ہوں. میں صرف 2 منٹ کے لیے جب میں لائٹر نوٹ کے جب مطیع اللہ صاحب ایک مزاحمت کی علامت بن گئے تو ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہم ان سے ایک سیلفی لیں گے اور ملیں گے. تو یہ ہمیں مل گئے. ہم 3-4 دوست نکل رہے تھے, ہم نے سیلفی لی اور ساتھ کہا کہ آپ کی پرانی کار کو دیکھ کے ہماری آنکھیں بھیگ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اب نئی کار لینا چاہتا ہوں لیکن آپ جیسے لوگ مجھے نہیں لینے دیتے. تو لیکن میرا خیال ہے آنے سیریس نوٹ جو فیاض کا جو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پہ فیاض صاحب کا نام آیا, بیکاز ایک کارکن صحافی جب چیف ایگزیکٹو بنے یقیناً یہ ایک تبدیلی کی علامت ہے. اور میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں جو کارپوریٹ میڈیا ہے وہ اسپیشل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتا ہے, اور جو یہ گراؤنڈ اپ میڈیا ہے مجھے یقین ہے یہ ضمیر نیازی اور منہاج برنا اور نثار عثمانی صاحب کے اس پہ چلے گا. اور یہ جو پینل دیکھیں آپ, کتنا خوبصورت پینل ہے, فتح الملک صاحب یا زینب یا فار دیٹ میٹر مطیع اللہ صاحب, یہ اس کی علامت ہے کہ ہم ایک بہرحال دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جس کا. اور جو میں اپنے سیکٹر کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جو تبدیلی ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی چیز سے آتی ہے. ڈاکٹر یونس جب بنگلہ دیش میں ایک کالج کی اکنامکس پڑھا رہے تھے تو کالج سے نکل کے جاتے تھے اور کہتے تھے میں کیا فائدہ اس اکنامکس پڑھانے کا, جو باہر بستی ہے اس کی پاورٹی میں نہیں دور کر سکتا. تو انہوں نے ایک دفعہ سارے اس بستی میں پھر کے پوچھا کہ بھائی آپ کی نیڈز کیا ہیں, تو انہوں نے اندازہ لگایا اگر صرف 2700 روپے ہوں تو ان میں سے 15-20 جو کاروبار ہیں وہ چل سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس میں سے 20 کے قریب امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے. تو جو گرامین بینک جب بنا تو اس وقت اس کے جو ایسٹس ہیں, صرف گرامین فون کے جو ایسٹس ہیں وہ 185 ارب ٹکا کے برابر ہیں, اور جو گرامین بینک کے ایسٹس ہیں وہ تقریباً 300 ارب ٹکا کے برابر ہیں. اور ورلڈ بینک کے خلاف شروع ہوئے تھے وہ, اور بالآخر ورلڈ بینک نے ان کو بلا کے کہا کہ ہم خود امبریس کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی فیاض یا باقی جو ہمارے دوست اعظم یا بیٹھے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اپنی میڈیا کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اس بزنس ماڈل سے نجات پا لیں گے جہاں پہ 5 لوگوں کی تنخواہ تو صرف 50 لاکھ ہے اور باقی 250 لوگوں کی کیا جو تنخواہ ہے وہ ان کی منیمم ویج سے بھی نیچے, نہ ہیلتھ انشورنس ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں جمہوریت کی کہانی میں جو ہمارے یہ جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہیں یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے منیمم ویج کے نیچے رکھ کے ہمارے لیے آئین, جب ہم بڑی نوکریاں کر رہے تھے, یہ اس آئین کی لو کو جلا رہے تھے. تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ دن ہے. پاکستان کے اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے پچھلے 25 سال تو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کورٹس کے باہر اور پریس کلبس کے باہر اپنی زندگی کو یہاں پہ بتا دیا. میں مشکور ہوں آپ سب. سر تھینک یو سو مچ.